بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة محترم سامعین و ناظرین، باطنی قوت ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ باطنی طاقت ہی اصل ہے روحانی عملیات میں اور بڑے عملوں میں کامیابی کے لیے۔ اس کی جتنی زیادہ طاقت اور قوت ہوگی اتنی ہی زیادہ عملوں میں کامیابی ملے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جائز عملیات جان سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ روحانی قوت یہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اس کو حاصل کرنا عملیات میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بڑا عمل کامیاب نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر آپ جتنے چاہیں عمل کر لیں، آپ کے سامنے روحانیات نہ ظاہر ہوں گی اور نہ آپ سے ان سے رابطے ہوں گے۔ آپ کا ان سے رابطہ ہونا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے باطنی قوت کا مضبوط ہونا۔ باطنی قوت کمزور ہوتی ہے گناہوں سے اور کبائر سے، نماز چھوڑنے سے۔ اور باطنی قوت بڑھنے کے کچھ اعمال ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ باطنی قوت بڑھتی ہے نیکیوں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اللہ کا ہی حکم ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینے کے لیے فرمایا، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہمارے اندر ہے تو ہی یہ روح ہے، اور یہی روحانی قوت بڑھے گی اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے، استغفار سے، گناہوں سے دور رہنے سے، نیک اعمال میں بڑھنے سے، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت سے۔ اور دو خاص عمل ہیں، اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ روحانی قوت بہت زیادہ اور جلدی مضبوط ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے باقی عملوں میں آپ کو طاقت اور قوت ملے گی، اس سے وہ بھی عمل کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ سونے کے وقت اپنے سیدھے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر یا باعث یا نور نیند آنے تک پڑھتے رہیں۔ یہ ایک ہے۔ ایک اور سونے کے وقت کا عمل یہ ہے کہ آپ زبان کو پوری طرح تالوں میں لگا لیں، چپکا لیں، یعنی اوپر لگائے رکھیں، اس سے نہ ہٹائیں، اور ویسے ہی حالت میں سورہ مزمل آپ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ، 2 یا 3 یا 1 مرتبہ کم سے کم، تو اس سے روحانی قوت بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور بہت جلدی روحانی قوت بڑھتی ہے اور روحانی روابط جلدی ہوتے ہیں۔ اور ایک عمل جو تہجد کے وقت ہے، اور جو اس عمل میں جس میں کہا کہ سورہ مزمل زبان تالو سے لگا کر ارادے میں جو سورہ مزمل پڑھنا ہے، ارادے سے، اس میں سورہ مزمل حفظ ہونا ضروری ہے، حفظ یاد کر لینا بہت ضروری ہے۔ دوسرا تہجد کے 2 عمل ہیں، وہ یہ ہیں کہ تہجد کی نماز کے بعد مراقبے کی حالت میں بیٹھ جائیں اور اپنی دھڑکن کو اللہ اللہ کے تصور کریں، یعنی جو دھڑکن کی آواز ہوتی ہے اسی میں اللہ اللہ کے تصور کو مضبوطی سے جمانا ہے، کم سے کم 20 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ دیر کریں گے اتنی زیادہ روحانی قوت بڑھے گی۔ دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ آپ تہجد سے فارغ ہو کر سورہ فاتحہ فجر کے اذان تک جتنی زیادہ مرتبہ ہو سکے پڑھیں، اور اس کے بعد روحانی قوت کے لیے ہی دعا کریں۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جس سے روحانی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور روحانی قوت بڑھے گی تو ہی آپ بڑے عملوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، روحانیات کا نظارہ کر سکیں گے، انکشافات آپ کے سامنے ہو سکیں گے روحانیات کے، اور آپ روحانی عملیات میں آگے بڑھ سکیں گے۔ بغیر اس روحانی قوت کے عملیات میں آپ صرف علاج کر سکتے ہیں اور بڑے عمل کر کے باطنی طور پر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہری اگر آپ کو دیکھنا ہے روحانیات اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روحانی قوت بڑھ جائے۔ اس کے لیے جو عمل بتائے گئے اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ روحانی قوت بھی بڑھے گی اور دوسرے بھی اس سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔